میرے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہے ایم ایل اے ایڈوکیٹ عبدالمجید لارمی صاحب. لارمی صاحب بہت بہت شکریہ. جموں کشمیر نیشنل کانفرنس پہ بھروسہ کیا ہے, خاص کر آپ کی کانسٹیٹوینسی اننت ناگ ویسٹ, ان لوگوں نے بھی آپ کے اوپر کافی زیادہ بھروسہ کیا اور اتنے مارجن سے آپ نے جتایا. اس حوالے سے بتائیں پہلے. دیکھو, سب سے پہلے میں اللہ کا شکریہ ادا کروں گا کہ جس نے مجھے یہ توفیق دے دیا کہ میں لوگوں کی خدمت کروں. جو میں نے کی ہوم شالب کانسٹیٹوینسی میں اسی کا نتیجہ ہے, اور وہی امیج جو ہے وہ یہاں پہ اننت ناگ ویسٹ میں مجھے کام آئی. اور لوگوں نے, اننت ناگ ویسٹ کے لوگوں نے مجھ پر بھروسہ کیا. انہوں نے مجھے ہیوج مارجن سے جتوایا, اور انشاءاللہ الرحمن آنے والے ٹائم میں اب میرا کام ہے کہ ان کے جتنے بھی مسئلے اور مسائل ہیں وہ حل کرے. باقی یہاں پہ جو مجھے لگتا ہے کہ آج لوگوں نے جو ووٹ کیا ہے وہ اپنا تشخص, اپنا وقار حاصل کرنے کے لیے ووٹ کیا ہے, تو اس کو بھی واپس لانے کے لیے ہم کوشش کرتے رہیں گے. اسٹیٹ ہوڈ کا مسئلہ ہے 370 35A یا باقی اور مسئلے, کئی مسئلے ہیں, بجلی کا مسئلہ ہے, بے روزگاری کا مسئلہ ہے, مہنگائی کا مسئلہ ہے. ان چیزوں کو ہم ان کی طرف دھیان دیں گے تو انشاءاللہ الرحمن ہم جو وعدے کیے ہیں, جو ہمارا مینیفیسٹو ہے, وہ انشاءاللہ الرحمن ہم 1 by 1 کمپلیٹ کر لیں گے. رومرس کل سے کافی زیادہ ہم نے دیکھے. رومرس یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اب بیک فٹ پہ چلے گئے, کیونکہ جو پہلے انہوں نے الیکشن کے پہلے وعدے کیے ہیں اب وہ نہیں ہوں گے. کہنے والے تو کہیں گے, یہ تو وہ جماعتیں تو کہیں گے جن جماعتوں کا ستیہ ناش ہو گیا, جو صفایا ہو گیا ہے. اور وہ جماعت جو یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ہندو چیف منسٹر یہاں پہ لائیں گے, یہاں پہ سارا BJP کا ہی ہوگا, ساری سرکار. تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم خدا نہ خواستہ کسی کے ساتھ جو ہمارا ریلیشنز ہوگا ہم نہیں بگاڑنا چاہتے. ہم اب جو تھا الیکشن میں تھا, اب ہم سب کے ساتھ اچھی طرح سے چلنا چاہتے ہیں, ایمانداری سے کام کرنا چاہتے ہیں, چاہے وہ BJP ہو یا اور کوئی پارٹی ہو. BJP کے ساتھ بھی ہمارے ریلیشن اچھے رہیں گے, ایسی بات نہیں ہے کہ کیونکہ ہمیں جو فنڈس ہوتے ہیں یا باقی چیزیں ہوتے ہیں جو جن کے لیے ہمیں دلی میں جانا پڑے گا فنڈس کے لیے, باقی ہم لڑنا تو اچھی بات نہیں, لڑا تو ہم نے خوب الیکشن میں. تو رہا سوال ہم بیک فٹ پر چلے گئے تو وہ وقت فیصلہ کرے گا. چاہیں گے حکومت بننے کے بعد کن مدعوں پہ پہلا کام ہوگا؟ نہیں, حکومت بننے جب انشاءاللہ الرحمن اسٹیٹ ہوڈ کے بارے میں ہم ریزولوشن لائیں گے. اسٹیٹ ہوڈ کا تو مسئلہ ہے. اس کے بعد مطلب 370 35 کے بارے میں ہم نے جو وعدے کیے ہیں دیٹ ول ٹیک سم ٹائم, کیونکہ وہ ودن مطلب ہم کہیں گے کہ ودن 1 month یا ودن 1 year یہ تو نہیں ہوگا, یہ سب سے بڑا. مگر ہم ان طاقتوں کو سمجھائیں گے, گورنمنٹ آف انڈیا کے جو بھی وزیر اعظم ہیں ان کو سمجھائیں گے کہ نہیں, ہمارے ساتھ جو یہ ہوا 2019 5 اگست کو یہ اچھا نہیں ہے, کیونکہ لوگوں نے اس کا جواب دے دیا ووٹ کے ذریعے. یہاں پہ لوگوں نے پتھر نہیں اٹھایا, کوئی خدا نہ خواستہ گولی کا جواب گولی سے نہیں دیا. اس نے یہاں کے لوگوں نے صرف اتنا کہا کہ ہمیں وہ وقار, وہ عزت واپس ملنی چاہیے جس کے لیے ہم نے یہاں پہ لوگوں نے چنا ہے. اور رہا سوال باقی جو مسئلے ہیں, چاہے بجلی کا ہے یا روزگار کا ہے یا مہنگائی کا ہے, اس پر بھی ہم انشاءاللہ الرحمن ڈٹے رہیں گے. ہم انشاءاللہ الرحمن سیم کے برابر پاورز رہیں گے. یہ میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ ایسا نہیں ہے کہ ہم یہ مطلب جو باقی ہندوستان کی اسٹیٹیں ہیں اس کی اپنی شخصیت یہاں یا وقار ہے, اس سرکار کا وقار ہے, تو اس وقار کو ہم نیچا نہیں ہونے دیں گے. انشاءاللہ الرحمن ہمارا جو CM ہوگا عمر صاحب, کیونکہ ہم جو یہاں پہ پہلے پاورز تھے وہ اسٹیٹ ہوڈ میں تھے. جب اسٹیٹ ہوڈ واپس آئے گا اور آٹومیٹکلی وہ پاورز بھی واپس آئے گا. لوگوں کے لیے کوئی خاص مسئلہ؟ اننت ناگ ویسٹ کے لوگوں کے لیے میری میسیج یہی ہے کہ انشاءاللہ الرحمن انہوں نے مجھے چنا, انہوں نے مجھے مطلب ود ہیوج مارجن جو میں نے اپنا ٹارگیٹ بتایا تھا کہ اس ٹارگیٹ کو میں نے ٹچ کیا. اور اگر اور زیادہ ہم نے یہاں پہ مجھے لگتا ہے ٹائم ملا ہوتا, بہت زیادہ ٹائم ملتا, تو مجھے لگتا ہے کہ 20-25 ہزار کے ووٹوں سے ہمیں جتنے ووٹ مجھے ملا تو اس کا جو اگر ہم 50% کریں گے باقی جتنے بھی کینڈیڈیٹ تھے ان کو ملا. اگر ٹائم ملتا تو مجھے لگتا ہے کہ ہم 80% ووٹ لیتی, کیونکہ میں نے پہلے ہی کہا کہ میں نے جو کام کیا ہے اور جو میری امیج ہے
इंशाल्लाह रहमान वो बेदाग इमेज है। मैंने किसी का खुदा ना खास्ता कोई बिगाड़ा नहीं, किसी का मतलब करप्शन फ्री काम चलाया मैंने। तो इंशाल्लाह रहमान आने वाले टाइम में जब भी इलेक्शन होंगे इंशाल्लाह रहमान अब लोग खुद मुझे कहीं जाना नहीं पड़ेगा, लोग मुझे खुद चुनेंगे कि नहीं ये ही एक बंदा है जिसने हमारे लिए काम किया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने के लिए।